अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो जी, आज फिर एक धमाका हो चुका है और धमाका ये हुआ है कि पेट्रोल का बम, पेट्रोल की जो हाई प्राइस का बम है वो पाकिस्तान की अम, मासूम आवाम पे गिरा दिया गया। और ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर में हर दौर पे की ये बात है कि जब कोई आपका कोई भी शराइत कंडीशंस आईएमएफ की या किसी किसी किस्म की भी, तो सबसे पहले क्या होता है यार, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता कि भाई हम कुछ और तरीके से उस डेफिसिट को कम कर लें या उस डेफिसिट से बच जाएं। कोई और अल्टरनेटिव तरीका नहीं। अब आप ये चेक कीजिएगा कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ा है 19 रुपये 95 पैसे, यार 5 पैसे छोड़ दिए हैं मासूम आवाम के लिए। 19 रुपये 95 पैसे पे रेट को होल्ड कर दिया है, सिर्फ 5 पैसे छोड़ दिए गए। वो इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट को, आपकी जो माशाल्लाह जो गवर्नमेंट है हमारी माशाल्लाह से, उनको जाहिर सी बात है राउंड ऑफ करने का, यानी 20 रुपये अच्छा नहीं लग रहा था, तो 19 रुपये 95 पैसे से हमने रेट को रोक दिया। तो अब सीन ये है, सीन क्या होगा अब आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि पेट्रोल जाहिर सी बात है बढ़ा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स जो वैसे ही महंगी हैं, वैसे ही एक आम आदमी, एक सैलरीड क्लास पर्सन के लिए उसको अफोर्ड या अवेल करना, जब वो पहले फ्रीक्वेंटली करता था और जो जिस तरह से एक बजट बनाता था जिसमें वो सारे अपने जो सौदा सेल्फ, जो ग्रॉसरी करना, सौदा सेल्फ लाना, उस जो भी वो बजट बनाता था, वो बजट पहले ही एक लिमिटेड अमाउंट में चल रहा है। तो अब जो इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड्स पे आएगा, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा हूँ, अभी तो बिज़नेस छोड़ दें, बिज़नेस की जो मामलात हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारे हाई लेवल के सारे मामलात, तो एक बिज़नेस क्लास के लिए ये सारे मामलात मायने रखते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए अभी जो मसले मसाइल आएंगे, वो मसले मसाइल ऑलरेडी चल रहे हैं और मसले मसाइल में इजाफ़ा कर दिया गया है। और अभी आप देखेगा कि कंज्यूमर गुड्स की जो प्राइसेस अब होने जाएंगी, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर देंगे कि लोग, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लोग किस तरह इसको मैनेज करेंगे, बट सल्यूट है पाकिस्तानी अवाम पे हमारी कि वो हम लोग बहुत सब्र करने वाले। मैं ख़ुद पाकिस्तान से मूव हो गया हूँ यहाँ से, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान अपना मुल्क है, अपनी जगह है। मैं बेसिकली सऊदी अरेबिया मूव हो गया हूँ और मैं दम्माम में होता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक बेहतरीन सिस्टम है। इन्होंने अपनी खाने पीने की चीज़ें सस्ती रखी हुई हैं, ठीक है ना। खाने पीने की जो एक आम आदमी की ज़रूरियात है, नेसेसिटी, उसको सस्ता रखा हुआ है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इतने टाइम में। लेकिन मैं बस मैं जब वहाँ था तो ऑब्वियसली हम भी फेस करते थे चीज़ें, और लोग कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि लोग वहाँ पे बहुत मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। और लेकिन क्या करें बॉस, क्या करें हमारे पास कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट नहीं है जो हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो, ठीक है। हम सिर्फ एड पे अपने आप को डिपेंडेंट रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब आपको एड मिलेगी तो ऑब्वियसली एड का आपको वो एड नहीं है, बेसिकली आपको वो रिटर्न बैक भी करना है। तो आपने जब रिटर्न बैक करना है, पहले तो वो जो भी एड आती है उसको आप अपनी उसमें निकाल देते हैं, लोन की पेमेंट्स में।
اور جب وہ کچھ چیز بچتی ہے تو وہ پھر آپ کے وہ پھر تانی پھر کہاں لگتی ہے. میں جس شہر سے ہوں, کراچی سے, ہم نے تو بس ہم تو دیکھ ہی رہے تھے کہ چیزیں وہاں پہ کیسی بگڑتی ہوئی سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو بھائی اب 19 روپے سے پیٹرول بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, 19 روپے سے پیٹرول بڑھ گیا ہے. اب آپ تیاری پکڑ لیں کہ یہ جو چیزوں کو آگ لگے گی, کھانے پینوں کی آگ کا مطلب یہ کہ پرائسز میں جو آگ لگ جائے گی, جو اپورڈ جو اس کا جو اپورڈ جو چڑھاؤ ہے وہ جو آئے گا, تو آئی ڈونٹ نو. ہم مجھے یاد ہے آج تک یہ مسئلہ ہے کہ مطلب ہم اس ایرا سے کب نکلیں گے, کب ہم اس زمانے سے نکلیں گے جب ہمارے پاس یہ مسئلے, پیٹرول کے مسئلے, ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں سگنلز بند ہو گئے, موبائل فون کے سگنل بند ہو جاتے ہیں, ایک کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو موبائل کے سگنل بند کر دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس پانی, بارش ہوتا ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے مسئلے. ہم ان مسئلوں سے اپنے آپ کو کب نکالیں گے؟ ہم پروڈکٹیو ہماری میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نیوز اینکر اور یہ جو جتنے بھی ٹاپ اینکرز ہیں, جتنے بھی جو 8 بجے کا شو کر رہے ہوتے ہیں, میں سب یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کے پاس وہی ٹاپک چلتے ہیں جو پچھلے 10-15 سال سے چل رہا ہے, اور کوئی پروڈکٹیو ٹاپک نہیں ہے. اگر کوئی اینکر مہنگائی پہ بات کر رہا ہے, وہ 10 سال پہلے بھی مہنگائی پہ ہی بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے, کوئی اینکر بات کر رہا ہے کرپشن کی, پالیٹکس کی, اس میں کہ یہ پارٹی ادھر چلی گئی, بندے وہاں چلے گئے, وہاں سے یہاں آ گئے, کوئی پروڈکٹیو کوئی ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہوتی ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ٹاک شوز میں, کہ ہم نے کچھ ہم کوئی طریقہ کار نکالیں, کوئی پالیسیز نکالیں کہ بھائی اس کو ایسے کرنا چاہیے. نہیں, لگے ہوئے ہم اسی ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہی ٹاپکس انفارچونیٹلی وہی ٹاپکس ہمارے ملک کے مسائل ہیں, اور ہم اس سے ابھی تک نکل نہیں سکے. بہرحال لوگ ملک سے باہر نکل رہے ہیں, پاکستان ان مسئلوں سے نہیں نکل رہا انفارچونیٹلی. یہ میں خود کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے جانے میں نہیں تھا, پریفر کبھی بھی نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ یار وہیں پہ کچھ کریں گے. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, یہاں پہ میں لٹرلی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ پاکستانی جو یہاں پہ جو سعودی عربیہ میں بیسڈ ہے, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ماشاء اللہ, ویری ٹیلنٹڈ پیپل, لیکن ایک یہاں پہ طبقہ ہے, لیبر طبقہ. وہ اوبویسلی وہاں سے چھوڑ کے یہاں آتا ہے, محنت مشقت کرتا ہے, اور اس کا ریٹرن ملتا ہے, لیکن اتنا نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ریٹرن ملتا ہے, ایک سکون, وہ ریمیٹنس بھیج سکتا ہے پاکستان, اور اپنے فیملی کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے اچھے سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار اگر ہمارا ملک ڈیولپڈ اگر ہوتا اس طرح کا, ہم بھی انہی ملکوں میں آتے جیسے یہ GCC کنٹریز آتے ہیں, جیسے یہ یورپین کنٹریز آتے ہیں. ہم لوگ اپنی کچھ پالیسیز ایسے بناتے کہ پاکستان کا لڑکا باہر کبھی نہ جاتا اور وہیں پہ کام کرتا اور وہیں پہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا. ایسے اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جاتا کہ وہ لڑکا کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا اور وہیں پہ کام کرتا, وہیں پہ اپنے فیملیز کے ساتھ رہتا. اور تو آئی تھنک وہ ٹائم پتہ نہیں کب آئے گا. ہمارے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے لوگ کیا کہتے ہیں, باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے, لیکن وہ شاید خواب ہی خواب رہ جائے گا.
یہاں بلکہ 7 ساڑھے 7 8 لاکھ 9 لاکھ لوگ تو باہر نکل گئے پچھلے سال اور اس سال کو ملا کے. آگے دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں، کیونکہ واقعی ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. میری دعا ہے کہ اچھے ہوں. میری دعا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. ان کو ہمارے جو ملک کی جو پالیسیز جو بنانے والے ہیں، ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھی گورنمنٹ، ایک اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ جو ایک اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں گورنمنٹ دی جائے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں. ہم نے جو پارٹیز دیکھ لیں پیچھے، وہ تو آئی تھنک ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اب دوبارہ سے انہی کی جنریشن کو دوبارہ لا کے اور دوبارہ سے ہم اس کو آپ کبھی بھی بازار سے کوئی چیز لاتے ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانک کا سامان لائیں گے، کوئی بھی چیز آپ سروس لیں گے کسی چیز کی، اگر آپ کو کوئی کمپنی اچھی سروس دیتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی موبائل کمپنی کی سروس ہے یا انٹرنیٹ سروس ہے، اگر وہ سروس آپ کو اچھی نہیں ملے گی تو کیا آپ اس کو بار بار آزماتے رہیں گے؟ سمپل سا سوال ہے. تو بہرحال بس یہی آج بات کرنی تھی کہ پیٹرول کے جو ریٹس آج میں نے دیکھے ہیں 272، 2 لیٹر 500 روپے کا، 2 لیٹر بھی شاید 500 میں نہیں آئے گا. تو اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا آپ کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس پہ پڑے گا. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس ملک میں پر رحم فرما دے، اس ملک کو کے لیے آسانیاں فرما دے، اس ملک میں پروڈکٹیوٹی اور اس ملک کے لیے جو اچھائیاں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نصیب فرما دے. آمین. انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی، اور جو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں سے اوبیسلی میں یہاں پہ ویسے تو میں زیادہ تر اسپاٹس جو یہاں پہ سعودی عربیہ میں جہاں پہ بیسڈ ہوں، دمام میں یا خبر میں یا پھر ریاض بھی ٹریول، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں کے اسپاٹس جہاں میں جگہیں وزٹ کروں، وہاں سے میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں. لیکن آج کیونکہ ایک صبح ایک خبر آ گئی تھی تو میں پاکستان سے، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ابھی 13 منٹ کی ہو گئی ہے، تو ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنے خیالات بتاؤں کہ ہم اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں اس چیز کا خیال ہے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.